السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے، اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میرے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بینائی چلی گئی تو میں ان کا رہبر ہوا کرتا تھا۔ جب میں ان کے ساتھ جمعہ کے لیے جاتا اور وہ اذان سنتے تو حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ جب اذان سنتے ہیں تو حضرت ابو امامہ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، انہوں نے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے جمعہ پڑھایا۔ میں نے پوچھا کہ اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا، ہم 40 آدمی تھے۔ بنو بکر بن وائل کے ایک صاحب کہتے ہیں، میں سجستان میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان سب حضرات کے کچھ عیب بیان کرنے لگا۔ اس پر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما، اور حضرت زبیر بن عوام کی مغفرت فرما۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا باپ نہ رہے، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان حضرات کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے کرم سے شروع اسلام میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور ان سے کچھ لغزشیں اور اختلاف وغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کی چھوٹی موٹی لغزشیں معاف فرما دے، اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست حکمت کی اور پتہ کی بات بتا دی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کے بڑے ہیں، اور انہوں نے شروع اسلام میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جس کا انسان آج کے زمانہ میں، آج کے وقت میں سوچے بھی تو سوچنا بھی محال ہے۔ ایسی جانی مالی قربانیاں دیں
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا کر چلے تھے اور ان کی تابع داری میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب رب تعالیٰ جل شانہ چاہے تو ان کے بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے ان کی چھوٹی موٹی لغزشیں معاف فرما دے اور چاہے تو پکڑ فرمائے۔ رب تو رب ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی مغفرت کیوں کر رہا ہے، یا یہ کسی کو جرأت ہو کہ یہ پوچھے کہ آپ نے اس کی پکڑ کیوں نہیں فرمائی۔ رب تو جس کو چاہے ایک ہلکا سا بہانہ، چھوٹے سے بہانے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نواز دے، اور چاہے تو بہت بلندی پر جانے والوں کو ایک دم اپنی گرفت میں لے لے، پکڑ فرما لے۔ رب تو رب ہے۔ ہمارے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر تذکرہ کریں تو خیر کے ساتھ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم فرمایا ہے کہ ہم ان کی توصیف کریں، ان کی صفات بیان کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس خیر و خوبی پر آج ہم ہیں، اس خیر و خوبی پر ہمیشہ رہیں گے؟ تو فرمایا گیا کہ نہیں، پھر بگاڑ آئے گا، امت میں بگاڑ آئے گا۔ پوچھا گیا کہ اس بگاڑ کے بعد بھی اصلاح ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد بھی اصلاح ہوگی، پر دل ایسے نہیں ہوں گے۔ آج ہم جتنا مرضی بلند سے بلند چلے جائیں لیکن ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، اور ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے، دعائے رحمت کرتے تھے، دعائے مغفرت کرتے تھے، اور ان کا ذکر تذکرہ بڑے احترام اور عزت کے ساتھ کرتے تھے، اور یہی امت کو سبق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود رب تعالیٰ جل شانہ نے بڑی بڑی صفات ان کی بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق کئی آیات ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو لاتعداد ارشادات ہیں۔ فرمایا میرے بعد خلفاء راشدین کی اتباع کرو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کی صفات کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اور صحابہ کرام کی صفات کو آپس میں ان کا ذکر تذکرہ کریں، آپس میں ان کو پھیلائیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، اور ان کو بھی ان اعمال پر لانے کی کوشش اور محنت کریں۔ اور ہمارے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت بھی ہوگی۔ کہنے سننے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایات سے نوازیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔